حسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ویژن 2010 کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور اس کے بعد ہم ایک امریکہ کی افغانستان کی جنگ میں گھس گئے اور اس کے جو نتائج بھگتنا پڑے اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ ابھی آپ نے بنو میں بھی دیکھا کیا کچھ ہوا، تو ہم ابھی تک وہ نتائج بھگت رہے ہیں۔ پھر 2013 میں ہم نے ویژن 2025 بنایا اور یہ گول سیٹ کیا کہ پاکستان کو 2025 تک ٹاپ 25 اکانومیز میں لے آئیں گے، اور بہت سے لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا کہ آپ شیخ چلی کے خواب ہمیں بیچ رہے ہیں۔ لیکن 4 سالوں کے بعد 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز جو دنیا کی ٹاپ کنسلٹنگ فرم ہے، اس نے جب دنیا کی درجہ بندی مستقبل کی جاری کی تو اس میں یہ پروجیکشن کی کہ اگر پاکستان اس ٹریجیکٹری پہ اور اسی رفتار سے بڑھتا رہا تو 2030 تک یہ ٹاپ 20 اکانومیز میں پہنچ جائے گا۔ یہ ہمارے اس گول کی ویلیڈیشن تھی کہ بائی 2025 we will be in the top 25 economies because they were projecting us to be in the top 20 by 2030, which meant کہ by 2030 پاکستان would have gone or entered G20 club۔ 21ویں صدی ایک معاشی صدی ہے، اس میں آج دنیا ایک دوسرے کے ساتھ معیشت کے اوپر مقابلہ کر رہی ہے۔ آج پولیٹیکل سسٹمز کا مقابلہ نہیں ہے کہ کس کے ہاتھ بادشاہت ہے، کس کی ون پارٹی سٹیٹ ہے، کس کی ڈیموکریسی ہے۔ یہ ان کا داخلی معاملہ ہے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے اس ملک کو کیا سیاسی نظام اچھا لگتا ہے۔ لیکن بین الاقوامی جو گروپنگ ہے وہ معاشی بنیادوں کے اوپر ہے کہ کس ملک کی کتنی فی کا آمدنی ہے۔ اس کی بنیاد پہ آپ G7 میں جاتے ہیں، اس کی بنیاد پہ آپ G20 میں جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ہم G77 جو دنیا کے ترقی پذیر ممالک کا کلب ہے اس کے ممبر ہیں۔ تو اگر ہم نے G77 سے G20 میں جانا ہے اور خود کو اپ لفٹ کرنا ہے تو ہمیں نہایت تیز رفتاری کے ساتھ معاشی میدان کے اندر ترقی کرنی ہے، اور معاشی میدان میں اگر ترقی کرنی ہے تو 75 سال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ ٹیلنٹ کی کمی تھی، نہ ہمارے پاس پالیسیز کی کمی تھی، نہ ہماری انتظامی صلاحیت میں کوئی کمی تھی۔ ہم ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کسی چیز میں پیچھے نہیں تھے۔ اگر کمی تھی تو ایک چیز کی تھی کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں رہی۔ آج 75 سالوں کا نچوڑ یہ ہے کہ پاکستان بہترین دماغ رکھنے کے باوجود، بہترین انتظامی صلاحیت رکھنے کے باوجود، بہترین پالیسیاں بنانے کے باوجود اس لیے اپنی منزل سے پیچھے رہ گیا کہ ہمیں استحکام اور تسلسل حاصل نہیں رہا۔ آپ اگر دنیا کا بہترین بیج لے کر آئیں، گندم ابھی بیجی گئی ہے، آپ بہترین بیج زمین کے اندر لگا دیں، لیکن اس بیج کو لگانے کے بعد اگر آپ کھیت میں ہل چلانے سے باز نہیں آئیں گے تو وہ بیج کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ بیج بیج ہی رہے گا۔ بیج کو پھل بننے کے لیے آپ کو کھیت میں امن اور استحکام دینا ہوگا تاکہ وہ بیج اپنی جڑیں نکالے، وہ بیج ایک پودا بنے، اس پودے کو پھل لگے، وہ پھل پکے اور آپ اسے کھا سکیں۔ لیکن اگر آپ اس عمل کو پورا نہیں ہونے دیں گے تو پھر آپ جتنی بہترین پالیسیاں بنائیں گے ان سب کے نتائج لا حاصل رہیں گے۔ اور پالیسیز جو ہیں وہ کم از کم 10 سال کا تسلسل چاہتی ہیں۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت، اگر آج اس نے ترقی کی ہے تو اس لیے ترقی کی ہے کہ وہاں پر ہر حکومت نے 2 ٹرمز لگاتار پوری کی ہیں، ڈیکیڈز کے تسلسل تھے، چاہے وہ BJP تھی چاہے وہ کانگریس تھی۔
ان کے 10-10 سال کے ٹینیورز ہیں جس میں ان کی پالیسیز نے جڑیں پکڑی اور ان اقتصادی پالیسیوں نے اپنے نتائج دیے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بہتری دماغ رکھنے کے باوجود آگے نہیں بڑھ سکا. اس کی سب سے بڑی وجہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا نہ ہونا ہے. ہمارے ہمسائے ملک نے اگر ترقی کی ہے تو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے کی ہے. آپ کو بتائیں کہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان بہترین دماغ رکھنے کے باوجود آگے نہیں بڑھ سکا. اس کی سب سے بڑی وجہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا نہ ہونا ہے.